بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان میاں نوید حاضر ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر ہے اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئی کو ایک بڑا ریلیف دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے دیکھتے ہوئے فوری طور پر ان کو جو ہے وہ اسلام آباد کے الشفا اسپتال میں منتقل کیا جائے، جو کہ آج جو ہے وہ رات کے ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے اور وہاں پر جو ہے ان کا علاج معالجہ کیا جائے گا۔ اور ایک ایسی صورتحال میں جب جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی ملاقات کرنے کے حوالے سے بار بار جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کے اوپر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی تشویش تھی۔ بہرحال ایسی صورتحال میں ان کے لیے تو ایک اچھی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کے جو بانی ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ایک اسپتال میں منتقل ہو جائیں گے، اور اگر ان کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، جتنی بھی ضرورت ہے، تو وہاں پر ان کو علاج معالجہ دیا جائے گا۔ اس کے اوپر آج بات کر لیتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ اگلی آنے والی سیاست میں کیا فرق پڑے گا۔ کیا یہ بھی ایک سوشل میڈیا کی بڑی بات چل رہی ہے جی کہ ایک ڈیل ہے یا ڈیل ہے یا نہیں، اب واقعی بانی پی ٹی آئی کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، علاج معالجے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ جو آج کے جو پینلسٹ ہے راؤ خالد احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہے، جناب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ویلکم کہتے ہیں جی آپ کو راؤ صاحب۔ ساتھ ہمارے موجود ہیں نون لیگ سے رہنما علی طارق چیمہ صاحب، ویلکم کہتے ہیں آپ کو۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا جناب ناز بلوچ صاحب، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے تو علی طارق چیمہ صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گا۔ اچھی یہ خبر ہے، ظاہر ہے اگر کوئی بھی ہو جیل میں اور اس کو علاج معالجے کی ضرورت ہے تو علاج معالجہ تو ملنا چاہیے، اس کے اوپر آج آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج سپریم کورٹ نے جس طرح احکامات جاری کیے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی عمران خان ان کو شفا ہاسپٹل میں علاج معالجے کے لیے شفٹ کیا جائے، میں یہاں پہ اس فیصلے کو خوش آئند کہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے اس فیصلے کے بعد تبدیل ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف، انہوں نے ہمیشہ انسانیت کی بات کی ہے، انہوں نے کبھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی اس طرح کہ اگر ان کا جو مخالف سیاسی رہنما ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس پہ انہوں نے سیاست کی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 2013 میں جب عمران خان صاحب کمپین کرتے ہوئے گر پڑے تو خود میاں نواز شریف صاحب ہاسپٹل پہنچے اور جا کے ان کی خیریت دریافت کی۔ یہ ایک انہوں نے ایسی روایت قائم کی جو کہ پورے پاکستانی نئی نسل کے لیے اور ہمارے لیے بھی اس کو فالو کرنا ضروری تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا کہ جب 2018 میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی اور وہی سینیریو جب میاں نواز شریف صاحب کے اوپر آیا، جب میاں نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہوئی، جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پہ تھیں، تو اس وقت عمران خان اینڈ کمپنی نے ان کی صحت کا مذاق اڑایا اور اس کو اس طرح پیش کیا قوم کے سامنے کہ جیسے وہ بیمار نہیں ہے، اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو اپنی بیماری ثابت کرنے کے لیے مر کے دکھانا پڑا پوری قوم کو۔ وہ فوت ہوئیں تو لوگوں کو شرم آئی کہ وہ واقعی بیمار ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک کلیئر کر دیں، ایک سوال بھی لے لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں میاں نواز شریف صاحب کو ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ جی بالکل، یہ بھی ساتھ بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں جب میاں نواز شریف کو ان کی اپنی کابینہ نے جب اپروو کیا کہ ان کی ٹریٹمنٹ باہر ہونی چاہیے، اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے کہا کہ جو یاسمین راشد صاحبہ ہے وہ انہوں نے رو رو کے بتایا کہ ان کی جو پلیٹلیٹس ہیں بہت کم ہوئے۔ اب اصولی طور پہ تو یہ بنتا تھا کہ جب ان کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے تو پوری پی ٹی ٹیم، سوشل میڈیا ٹیم بھی اس کو فالو کرتی، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے بےہودگی کی انتہا کر دی، سوشل میڈیا کے اوپر مذاق اڑایا گیا، پلیٹلیٹس کا مذاق اڑایا گیا، اور طرح طرح کی جو غیر اخلاقی غیر مناسب جانے کی اجازت دی تھی۔ جی جانے کی اجازت دی، اس کو تو سیاسی طور پر اپریشیٹ کنفیس کیا انہوں نے اسمبلی میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود خان صاحب نے اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہاں میں نے اپروو کی، کیونکہ جو میڈیکل رپورٹ تھی وہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آج میں یہ سمجھتا ہوں جب عمران خان صاحب کو ٹریٹمنٹ کی اجازت دی گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست اور اچھا فیصلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت اس کا مذاق نہیں اڑائے گی۔ اچھا یہ ڈیل وغیرہ تو نہیں ہے کوئی، یہ واقعی حقیقی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ، یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ ڈیل ہے یا ٹریٹمنٹ ہے، لیکن
اس وقت موجودہ صورتحال میں جب میڈیکل رپورٹ ان کی موجود ہے، جو میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب ڈپریشن کا شکار ہیں، خان صاحب پچھلے 1 سال سے انگزائٹی کا شکار ہیں، خان صاحب کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہے، تو اس کا مطلب ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں نا، آپ ڈاکٹر ہیں، اگر اس ملک کے اتھینٹک ڈاکٹرز نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کو یہ مسئلے ہیں اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے، تو ہمیں ایز اے قوم اس فیصلے کو ماننا بھی چاہیے اور ہم مانتے بھی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی انسان کی صحت کو خطرہ ہے تو اس کو علاج معالجے کی سہولت، ہر ممکن سہولت ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کے بعد ناز بلوچ صاحبہ کی طرف ہی جاؤں گا کیونکہ جو ہے وہ ٹاپک میں ان کے ریلیٹڈ ہے۔ ناز بلوچ صاحبہ کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ آپ نے بات سن لی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے سٹارٹ میں یہاں سے کروں گی کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اب اس کے پس منظر اور پیش منظر کو دونوں چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ خان صاحب کی ملاقات، اس خان صاحب کی صحت کی ناسازی کی ریزنز جو ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت خان صاحب کی ملاقاتیں ان کی فیملی سے، ان کے وکلا سے، ان کی سیاسی لیڈرشپ تھی ان سے نہ کرا کے ایون 25 اکتوبر 2025 کو خان صاحب کی لاسٹ ملاقات ہوئی تھی اپنی فیملی سے، تب بھی ان کو آنکھ کا عارضہ لاحق تھا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے ملک کے وہ وزیر اعظم رہے ہیں اور آپ کی پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پاپولر پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، اور وہ پارٹی جس کے ساتھ عوام کی اتنی بڑی طاقت ہے اور عوام نے ریفرنڈم کیا آپ کے الیکشن میں، اور جس کے بدلے میں آپ کو فارم 47 کی گورنمنٹ کو نازل کرنا پڑا 25 کروڑ عوام کے اوپر۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ جہاں ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ خوش آئین ہے، وہاں پہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے باعث شرمندگی بھی ہے، ہمارے سسٹمز کے اوپر ایک کوسچن مارک بھی ہے کہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم کو اس قدر آپ نے ان کو قید تنہائی میں رکھا کہ ان کا ایک سپورٹس مین جو ہوتے ہیں وہ کمپیریٹیولی ان کا ایک سٹیمنا زیادہ ہوتا ہے عام آدمی کے، اور آپ نے یہ دیکھا بھی کہ خان صاحب ایکسرسائز کے ایکوپمنٹ کے ساتھ خوش رہے، بکس بھی پڑھتے رہے۔ جب بھی جیلرز نے جب پوچھا گیا یا ان کی رپورٹ سے تو انہوں نے یہی بتایا کہ جو ہم نے بکس دیں تو ان سے وہ آلریڈی پڑھ چکے تھے، ان میں سے 6 بکس، مطلب انہوں نے اپنے آپ کو انگیج رکھا۔ آپ نے بڑی کوشش کی ان کو ڈسکنیکٹ کرنے کی، باوجود اس کے کہ آپ نے 2 ماہ جو ان کی لٹیگیشن پینڈنگ رہی اور 8 ماہ یعنی کہ ٹوٹل 10 ماہ آپ نے ان کو کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی۔ کیا یہ بنیادی آئینی حقوق کے انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے؟ ہمارے ملک کے آئین کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے خلاف نہیں ہے؟ ہمیں اس کے پس منظر میں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات، میرے ساتھی پینلسٹ فرما رہے ہیں ڈیل اور ڈھیل۔ اگر خان صاحب ڈیل اور ڈھیل والے کانسیپٹ کے اوپر بلیو کرتے ہوتے تو بلیو یو می کہ آج یہ نہ ہوتا، بلکہ نہ صرف پاکستان، آپ کے دیکھیں اس ٹاپک پہ یا عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر اس وقت اب اگر کل کا میڈیا بھی دیکھ لیں تو پوری دنیا میں خان صاحب کی صحت کو لے کے ورڈ ہیں لوگ۔ آپ کو اپنے ملک میں جہاں پھر دوسرا انہوں نے کہا جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، میں کہتی ہوں سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کچھ ہے نہیں۔ جس بندے کا ایک سگنیچر کروڑوں روپے میں بکتا ہے، کیا وہ اس طرح کی گھڑی یا اس طرح کے ان کے اوپر ایلیگیشن لگا کے ان کو آپ نے بیہائنڈ دا بار کیا، ان کی بیوی کو، ان کی اے ٹیم کو، ان کی بی ٹیم کو؟ اور دوسری بات، جب آپ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی نے ماضی میں اچھا نہیں کیا، جبکہ یاسمین راشد صاحبہ وہ خاتون ہیں جو نواز شریف صاحب کی عیادت کے لیے خود گئی تھیں، آج انہی نواز شریف صاحب کی بیٹی فارم 47 کے تحت سی ایم پنجاب ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے۔ کیا ان کو ایک 80 سالہ خاتون کی صحت اور ان کے ساتھ جو قید و بند کی سہولتیں وہ نظر نہیں آتی؟ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو اوور آل دیکھیے۔ ایک بات صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کم سے کم اگر صحت بانی پی ٹی آئی کی آپ کے مطابق ٹھیک نہیں ہے تو پھر انہوں نے یہ فیصلے کی کم سے کم اتنا تو کریں، تعریف کریں کہ انہوں نے دیکھیں جی تعریف کیا ہے، یہی عدالتیں جنہوں نے کسی ایسی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے خان صاحب کو بیہائنڈ دا بار رکھا ہوا ہے، اور اس قدر ان کے ساتھ آپ ان کو قید تنہائی میں رکھ کے اگر آپ اس آدمی ایک مضبوط نروز والے آدمی کے ساتھ یہ سچویشن ہے، آپ یہ سوچئے کہ وہ ان کے ساتھ وہاں پہ کس طرح کے حالات ہوں گے، کس طرح کے سرکمسٹانسز میں وہ وہاں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو پس منظر بھی دیکھنا چاہیے۔ نہیں اتنا بڑا ریلیف ہو رہا ہے، ابھی تو یہ باتیں بھی ہم سن رہے ہیں کہ بنی گالا بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ میری بات سنیں، یہ کوئی آپ کے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نیا انوکھا ریلیف نہیں ملا خان صاحب کو۔ آپ اس سے پیچھے دیکھیں کہ آپ نے خان صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ سارا کیا دھرا کس کا ہے؟ لیکن یہی الزام
آپ کے اوپر آتا ہے سال 2018 میں جب دیکھیں جی سال 2018 میں جو بھی لٹیگیشن تھی پریویسلی لٹیگیشن تھی اور کورٹس میں پینڈنگ معاملات تھے. اچھا جی اس میں آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کوئی کیس نہیں کیا, اس میں یہ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی کیس نہیں کیا. میں نہیں کہتی ہوں, آپ ہسٹری سپیکس لاؤڈر, آپ اٹھا کے چیزیں دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور عمران خان صاحب کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک کی ہسٹری میں برے سے برے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا جو اس دفعہ ہوا. آپ کی چادر چار دیواری پامال ہوئی, آپ کے گھروں کے اندر پولیس دندناتی رہی, آپ کی روڈز کے آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کو گھسیٹا گیا, اور ڈی چوک اسلام آباد میں آپ نے اپنے نہتے لوگوں کے اوپر اسٹینڈ فائر کیے. میں یہ سمجھتی ہوں یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بدترین دور میں سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹریٹ کیا گیا. جی راؤ صاحب آپ اب کیا کہیں گے؟ اب آپ کے سامنے بھی یہی سوال ہے, اب کچھ تبدیلی ہونے جا رہی ہے فیوچر میں, یا پھر جو نئے صوبے بنانے کے حوالے سے کوئی بات چیت چل رہی ہے, یا یہ واقعی کوئی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو یہ بھی جو ہے وہ کچھ باتیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ آئندہ ان کو بنی گالہ میں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی بہن جو ہے ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور عدلیہ کا بھی شکریہ ادا کریں جنہوں نے قانون اور آئین کے تحت کام کر کے عمران خان صاحب کی صحت کو مد نظر رکھ کے ان کو ہاسپٹل جو ہے شفٹ کرنے کا آرڈر جاری کیا. اب یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو بھی قصور ہیں یا نہیں ہیں, یہ اس کا فیصلہ تو عدالت نہیں کرنا ہے, قانون کے مطابق کرنا ہے. اب ہمیں عدالتوں کے اوپر جو ہے یقین نہیں, لیکن ایک بات ایڈ کر لیں, آج میں نے بیان پڑھا ہے سی ایم کے پی کے کا, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم عدالتوں کے ذریعے خان صاحب کی رہائی ممکن بنائیں گے. اب یہ بات شروع ہو گئی ہے, احتجاج والی بات ختم ہے. نہیں, میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ عدالتوں کے ہی ذریعے بھی یعنی کہ یہ ان کا جو ہے ان کو ریلیف ملنا تھا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کبھی بھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ماورائے عدالت جو ہے ان کو ریلیف دے دیا جائے, تو اگر وہ تھوڑا سا چینج آئیے کہ پہلے وہ احتجاج اور اس طرح احتجاجی سیاست کا تھا, اب ایک بیان آیا کہ عدالتوں کے ذریعے. اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں برف پگھلی ہے, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں برف پگھلی ہے. اور دوسری بات پی ٹی آئی, وہ تو پھر آپ دونوں جماعتوں کے لیے لازمی سچویشن. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ ایسی ڈرانے کی باتیں کرتے ہیں, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اس چیز کا, کیونکہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم نے ہر دور دیکھا ہے. نہیں, لیکن ایک بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں نا. دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے, جو ہمارے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے, اور اب بھی ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, جمہوری پارٹی ہیں. اب رہ گئی جو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتی. آج ان کو عدالتوں نے اتنا بڑا ریلیف دیا ہے, قانون کے مطابق دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو جو ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے, یعنی ٹریٹمنٹ بنتا تھا انہوں نے دیا, بنتا ہے تو دیا, اور دینا چاہیے, اور نہیں وہ دینا چاہیے تھا. اگر ان کی پہلے طبیعت خراب تھی تو ان کو پہلے بھی ملنا چاہیے تھا. میں اس چیز کو پھر یہ کہوں گا, کیونکہ جب دیکھیں یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ کسی بھی یعنی کہ شہری کا, پاکستان کے شہری کا, اور خاص طور پہ جو جیل میں ہے اس کے لیے یہ صحت کے مسائل ہوں, دوسرے مسائل ہوں, یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کے ان مسائل کو حل کیا جائے, ان کو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. لیکن راؤ صاحب خود اگر بنیادی حق دے دیتی ٹریٹمنٹ کا, دیکھیں عدالت میں جانے کی ضرورت. اب مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کو کیا پتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب, انہوں نے ایک ریٹ کی اور اس کے بعد ایک انہوں نے بورڈ بٹھایا, بورڈ بیٹھا, اس نے رپورٹ جاری کی, تو مجھے بتائیں عدالت نے یا حکومت نے اس کے اندر کوئی ہرڈل ڈالی؟ نہیں ڈالی. جب ہرڈل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے اس چیز کو مانتی ہے. اس میں جیل کے اندر جو بھی پریزنر ہوتا ہے نا, اس کی صحت کے حوالے سے مطلب صحت کے حوالے سے دیکھیں, اسی لیے ایک بانی پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو اس کی تو ایک بات ہے حکومت کو بتائی جاتی ہے. میاں صاحب سیاسی لیڈر میں اور ایک عام سیاسی قیدی میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ ایک سیاسی لیڈر ہے اور ایک جماعت کا لیڈر ہے, اور پھر ایک یعنی کہ ملک میں جن کا ایک ووٹ بینک موجود ہے اس کے وہ لیڈر ہیں. اس لیے ان کے صحت کے بارے میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے, اور رکھنا چاہیے تھا. اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہے تو آج عدالت اب تو ان کے والد کو بھی شامل کیا. اچھا, اب ڈاکٹر فیصل جی وہ تمام جی اس میں آن بورڈ ہیں. اب رہ گئی بات یہ کہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ پلیٹلیٹس کا جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا, دوسری چیزوں کا. دیکھیں اس وقت جو بھی معاملہ تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا, جانے دیا. لوگوں نے اگر مذاق اڑایا تو اس وقت مذاق اڑایا جب آج وہ بستر مرگ پہ تھے, ان کے پلیٹلیٹس ختم ہو چکے تھے, اور اگلے دن جب وہ جہاز پہ چڑھنے لگے تو وہ اس طرح جوانوں کی طرح چڑھے کہ کوئی پتہ نہیں لگتا یہ بیمار بھی ہیں. اس لیے لوگوں نے جو ہے وہ اس بیماری کا مذاق اڑایا.
لیکن میں پھر اس میں بھی لیکن جسٹیفائی نہیں ہے کہ مذاق اس میں بھی میں مذمت کروں گا کہ اس وقت بھی ان کا جو ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جو نواز شریف صاحب بھی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ایک لیڈر ہیں اور وہ اس کے چیئرمین بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، سارا کچھ ہے. اس لیے کسی بھی سیاسی لیڈر جو ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. سیاسی لیڈر جو ہے وہ ایک عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے اور اس کی صحت کا بھی، اگر جیل میں ہے تو اس کا جیل میں سیاست میں ان کا جو ہے نا سیاست نہیں کرنی چاہیے، صحت کا خیال رکھنا چاہیے تھا. علی طارق چیمہ صاحب، اس میں ایک سوال میرا آپ سے ہی ہے، میں نے راؤ صاحب سے بھی کیا لیکن بنتا آپ سے ہے کہ یہ نوبت کیوں پہنچی کہ سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے؟ آپ خود ایک جو ہے وہ اس فیصلے کو دیکھ سکتے تھے اور اگر بنتا تھا ٹریٹمنٹ تو آپ یہ کیوں فیصلہ نہیں کیا آپ نے اور آپ کا یہ کام تھا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں اور ہمارا پچھلے 79 ایئر سے جو سب سے بڑا ڈیلما ہے وہ یہ پولیٹیکل ڈیلما وہ یہ رہا ہے کہ اگر اسی میٹر کو پولیٹیکلی ڈیل کیا جاتا تو یہی جماعت جس کو ریلیف ملا ہے، آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ خان صاحب نے جب بھی بات کی ہے، ان کی بہن نے جب باہر آ کے بات کی، میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، میری بات تو سنیں نا، میں ریلیف کی بات ہی کر رہا ہوں نا. پاکستان نے دیا اور آپ کو دینا پڑے گا. اگر کون انکاری کون ہے؟ اس میں کوئی انکاری نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں اگر عمران خان کو میڈیکل ریلیف ملے تو وہ ریلیف ہے، لیکن اگر میڈیکل ریلیف نواز شریف کو ملے تو وہ ڈیل ہے. پلیز لسن می. میری بہن نے فرمایا کہ جس قدر چادر چار دیواری کی پامالی ابھی ہو رہی ہے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. میری بہن یہ بھول گئی ہیں کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی بیٹی جو اس وقت چیف منسٹر ہے مریم نواز صاحبہ کو ہوٹل میں کمرہ توڑ کے گرفتار کیا گیا. میاں نواز شریف کی موجودگی میں ڈیالہ جیل میں ان کے سامنے گرفتار گیا، تب ان کو چادر چار دیواری کا خیال نہیں آیا. میری بہن نے ابھی فرمایا کہ عمران خان تو ایک سگنیچر کر دیتا ہے کروڑوں روپے کے، لیکن پوری قوم نے دیکھا کہ 6 مہینے عمران خان کشکول لے کے IMF کی منتیں کرتے رہے کہ اللہ کا واسطہ ہمیں ایٹ اینی کنڈیشن لون دے دیں. اگر خان صاحب کا ایک سگنیچر کروڑوں روپے کے بکتے تھے تو ضرورت کیا تھی پوری قوم کو گروی رکھنے کی؟ میری بہن نے ایک اور جو سب سے اہم بات کی ہے جو میڈیکل کے والے سے ہے. دیکھیں انہوں نے کہا جی 10 ماہ پہلے وہ بیمار تھے، تو کیا پوری قوم نے یہ نہیں دیکھا کہ خان صاحب عدالت میں ویل چیئر پہ گئے تھے اور جب وہاں پہ ان کو ریسٹ کرنے کے لیے رینجرز نے پکڑا تو وہ اپنے قدموں پہ چل کے گاڑی میں گئے؟ کیا پوری قوم یہ بات بھول گئی ہے؟ ایک ایسا سیاسی رہنما جس پہ کروڑوں لوگ بلائنڈ بلیو کرتے ہیں، کلٹ ہے ان کا ایک، وہ کلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے خان صاحب، میری بات سنیں نا، میری بات، میں کہتا ہے ہر پارٹی کے ہیں، ہر پارٹی کے تو تبھی پولیٹیکل پارٹی نیشنل نا. تو پوری قوم نے جب دیکھا کہ ایک بندہ جو خود کو مسلم امہ کا لیڈر بھی کلیم کر رہا ہے اور پورا اس کا کلٹ کہہ رہا ہے کہ ان سے سچی زیادہ کو نہیں بولتا، وہ ویل چیئر پہ عدالت میں پیش ہوئے اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ اپنے قدموں پہ چل کے گئے. اس لیے میں نے بات پہلے اس پروگرام میں یہاں سے شروع کی تھی کہ کسی بھی بیماری بھی کسی بھی شخص کی، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو چاہے عام انسان ہو، اس کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ آنر کیا ہے چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا رہنما ہو، ان کی سر میری بات سنیں، بات یہ تھی نا کہ آپ خود ریلیف دیتے. کون؟ میری بات سنیں نہیں، دیکھیں قابل ہونے والی بات، دیکھیں قابل ہونے والی میری بہن بات نہ کریں. ہر چیز کا یہاں پہ SOPs ہیں، قانون ہے. دیکھیں نا یہ گئے عدالت میں ہے. اگر تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں، دیکھیں آپ نے اصل میں 4 سال جوتے چاٹ کے آپ نے کی حکومت، آپ کو لگتا ہے کہ ہر آرڈر اوپر سے جانا ہے. دیکھیں نا میں یہاں پہ مجھے صرف 2 منٹ ایک واقعہ دو، ابھی بھی خان صاحب کی ڈیمانڈ جوتے ہیں، ابھی بھی خان صاحب کی، میری بہن مجھے اچھا نہیں لگے گا، میرے سے مجھے اچھا نہیں لگے گا. خان صاحب ابھی بھی صرف لڑائی یہ خان صاحب کے کہ جوتے میں چاٹوں گا، مجھے جوتے چاٹنے کے لیے دیں اور کوئی مسئلہ نہیں. خان صاحب کو میری بہن کو دیکھنا کام میں انٹرفیئر کرنا، میں ان کی بات میں نے انٹرفیئر نہیں کیا، میں بات کر رہی ہوں جواب دیں. خان صاحب کا مسئلہ نہیں، میری بات سنیں نا، میں نے ان کی بات میں انٹرفیئر نہیں کیا، میں دیکھیں میں بار بار کہہ رہی ہوں اوپر سے آنا ہے، اوپر سے اللہ نے آرڈر کیا ہے، اوپر سے کون ہے؟ اللہ سے اوپر کون ہے؟ مجھے بتائیں اللہ سے اوپر کون ہے؟ کیا اللہ نے آرڈر کیا ہے خان صاحب کی ٹریٹمنٹ کی جائے؟ آپ پلیز اپنی بات
टाइम देते हैं। खान साहब आप भी तमीज से बात करें ना, जूते वाली क्या बात करने वाली है? जरा पहले तो अपने वर्ड वापस मेरी लेना, बात का जूते जवाब चाटने देना, वाले। अल्फाज पहले का तो अपने चुनाव। अल्फाज वापस लेना। बूट पाशी हमारी पार्टी को कहेंगे जूते चाटने वाले, शक्लें इनकी अच्छा, देखें। सिर्फ अल्फाज का चुनाव पहाड़ियों देखिएगा। की शक्लें दोनों से देखें, ये जूते पालिश करके पैदा हुए, साहब के अल्फाज बड़े हैं हुए, कि और जब जूते भी पालिश इजलास करते हुए होता था मरेंगे ये मैं लोग। जनरल फैज को इनकी कॉल अपनी करता औकात था क्या है? और वो मेंबर पूरे करता ये था। मैं इमरान नहीं खान कह का रहा ये comparison इमरान करते खान साहब ने हैं कहा अपने है। आप international इमरान खान की बात अधिकारियों से के एग्री नहीं कर रहे। अच्छा चीमा साहब और ये नाज़ चोर, साहब आपसे ये रिक्वेस्ट चोर है। लुटेरे, ये जिनकी इखलाकियात रिवायत है रही है, कि कुछ ये जिनकी साबित नहीं कर रिवायत रही है कि सके। 4 लाशें साल पार्सल आपके करना। पास हुकूमत रही है, आप चोर साबित कर अच्छा, सवाल ले ले, सवाल ले ले, एक मिनट इनकी सवाल ले ले, एक मिनट, एक पानी भी ले मेरी थोड़ा बात सा। सुने। गलत बात कर रहे हैं। ये अच्छा, अल्फाज पहले का तो चुनाव जरा अपने बेहतर दोनों अल्फाज साहब वापस साहब ले। का अभी भी मसला आप ये है, झूठ पालछी उनको है, आवाम की हमें फिक्र जूतों नहीं की है। बात प्लीज करेंगे। प्लीज प्लीज ये बात वो लोग, दोनों ये अलग अलग काबिल है, करें ये अपनी बात बारी करें। ताकि जो नाज़ बाहर साहब से समझ अपनी लें। लाशें पार्सल बात करते हैं, सुनने के लिए इनको तैयार तो नहीं अपने है। समझ खून नहीं की आ रही, गैरत समझ नहीं है नहीं ना। आ रही प्रोग्राम सच की। बात सर, सुनने मेरी के लिए बात तैयार ही नहीं है। रीमा साहब, प्लीज, ये प्लीज। जूते अच्छा, जूते नाज़ चाटने साहब, की बात ये नाज़ करते साहब, हैं जो रिक्वेस्ट, अपने रिक्वेस्ट, बुजुर्गों की रिक्वेस्ट। अपने घर वालों की लाशें यहाँ पार्सल करते हैं। इनका इस मुल्क में है क्या? अच्छा, अब इनकी औलादें यहाँ पर बाहर, ब्रेक का टाइम ये हो गया। इमरान खान साहब का मुकाबला करते हैं। ब्रेक का टाइम ये है। बूट हाँ साहब, पालछी है। मुकाबला हम नहीं कर सकते। वो तो खुद कहते जी, थे एक- कि मेरी हुकूमत ही फौज चला रही है, हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मुर्दों की हाँ लाशें साहब यहाँ कहते थे, आएंगी। हाँ ये साहब खुद मुल्क को कहते लूट हैं। थोड़ा सा के खा मैं गए, चाह रहा हूं कि international टेम्परेचर लूट। थोड़ा सा ये मुल्क को मैं तबाह बात कर बोल देगा। रहा हूं। नाज़ ब्रोस मेरे साहब, सच की कड़वाहट इतनी होगी, टेम्परेचर थोड़ा सा कम मेरे कर सच लें। की कड़वाहट इतनी होगी, ये मुझे ये इंटरनेशनल अंदाजा लूटर नहीं था। मुल्क को लूट मेरे के खा सच की- गए। मेरी इनकी बहन को नस्लें गुस्सा क्या एक है? एक ब्रेक ले लेते हैं, गुस्सा- ब्रेक ले लेते हैं, आप पानी ले नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, आप पानी ले, एक ब्रेक ले और ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं। के ऊपर हम बात करते हैं प्रोग्राम में, जो है वो बानी पीटीआई को जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। नाज़ बलोच साहबा की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम ब्रेक से पहले थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो गया था, अब थोड़ा सा लो किया है और पानी भी पिया दोनों गेस्टों ने। नाज़ बलोच साहबा, क्या अब आप बात करें? देखिए, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, आप उससे आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि जब भी कोई सियासी कैदी होते थे, उनकी फैमिली उनसे मिलती थी, बाहर आके मीडिया टॉक होती रही है। कोई खान साहब की बहनें कोई नई बात नहीं आके करती रही हैं। दूसरी बात, मेरे भाई फरमा रहे थे कि 3 टाइम के वज़ीर आज़म की बेटी को पकड़ा गया, तो मेरी बात सुने, ज़मान पार्क भी, वहाँ पे भी पापर्दा औरत थी, वहाँ पे भी औरतें थी, वो भी कौम की बहनें बेटियाँ थीं। इज़्ज़त सबकी बराबर होती है, चाहे वो बादशाह की बेटी हो, गुलाम की बेटी हो, सीएम की बेटी हो या एक आम चौकीदार की बेटी हो। क्योंकि हमारा आइन, मैं वकील हूँ, एज ए लॉयर ये बात करूँगी, हमारा आइन हमें इक्विटी की बात करता है, तमाम इंसानियत की बात करता है, हमारा मजहब भी। तो आप ये बात क्यों लाते हैं कि एक 3 वक्त के वज़ीर आज़म की बेटी? मेरी बात सुने, क्या मैं अगर एक आम बंदी हूँ तो उसका क्या मतलब है कि मेरे से जो सीएम की बेटी हो या पीएम की बेटी उसकी इज्जत ज़्यादा है? बिल्कुल भी नहीं है। आपकी इज्जत आपके किरदार से, आपके कंडक्ट से होती है। और आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब व्हील चेयर से खड़े होकर गए थे, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए, मंजर देखते हुए भी हमें शर्म आती है, हमारे मुल्क के इदारों के ऊपर भी, कि आप वक्त के पीएम को और एक मकबूल तरीन लीडर को इस तरह से उनके कॉलर से पकड़ के घसीट के लेके जा रहे हैं। वो चल के नहीं जा रहे थे, उनको अगवा किया गया था। आपकी ये भी डेफिनेशन यहाँ पे, उसकी भी आगे मैं मजीद उसकी तस्हीह करती चलूँ कि वो खुद, उनको आप किस कानून के तहत लेके गए थे, आज तक आपको इसका पता नहीं है। फिर आपने वहाँ की वो फुटेज क्यों गायब कर दी? फिर आपको जो हमारी पार्टी का आज तक मुतालबा रहा, वो आपने क्यों नहीं मंजर आम पे लाए? सेकेंडली, आप देखिए कि आप कहते हैं जी अवाम के साथ ये हुआ, वो अवाम में वो मकबूल थे। नहीं जी, वो हैं, थे और रहेंगे। आप याद रखिए, इस बात से उनके बहुत से लोगों, दुश्मनों की नींदें उड़ी हुई हैं। खान साहब को जिस तरह से वो घसीट के लेके गए थे ना व्हील चेयर से, उसके बाद अवाम ने रेफरेंडम किया था। अवाम ने रेफरेंडम किया था और अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उन लोगों को, जिन्होंने, आप बल्ले से नहीं हारे थे, फिर आप चमटे से हारे थे, फिर आप जूते से हारे थे, फिर आप निशान हुक्के से हारे थे, ठीक है? ये इमरान खान की मोहब्बत थी अवाम की। फिर आपको फॉर्म 47 लाना पड़ा, आपको फॉर्म 47 लाना पड़ा, और पहली दफा अवाम को ये भी पता चला कि फॉर्म 45 के साथ फॉर्म 47 भी होता है। इमरान खान एक नजरिया है, एक सोच है और शऊर है आपके मुल्क के लिए। आप जवाब ही दे देना हमें। जी जी, बानी पीटीआई मुंतकिल हो रहे हैं बनी गाला कि नहीं अभी? देखिए, सबसे पहले तो हम बानी पीटीआई की सेहत, उनकी जिंदगी, उससे कंसर्न है। बाकी बातें बाद में हैं, क्योंकि आपने उनको किस कदर कैद तन्हाई में रखा, उनकी सेहत किस तरह डिस्टर्ब है। सबसे पहले तो उनका स्टेबल होना वो वैल्यूएबल रखता है, क्योंकि खान साहब की सेहत सबसे ज़्यादा अहम है।
وہ صحت مند ہوئیں گے, وہ تمام معاملات اپنے بہترین طریقے سے دیکھیں گے, ڈاکٹروں کی رپورٹس آئیں گی, ان کے بعد جو بھی ڈیسیجن ہوئے گا وہ ہوگا. اور یہ جہاں بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خوش آئند بات ہے, وہاں پہ اس کے پیچھے بھی ہمارے ملک کی عدلیہ کا ہی ہاتھ ہے. یہی بات آپ 8 مہینے پہلے جب ہمارے ڈاکٹرز نے اور ہمارے وکلا نے 8 مہینے پہلے یہ اپنی درخواست دائر کی تھی کہ ان کی صحت صحیح نہیں ہے, ان کی صحت کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کیا جائے, ان کے ذاتی معالج کی موجودگی میں, ان کی فیملی کی موجودگی میں. ایک ملاقات ہوگی, آپ کو بتاتا چلوں کہ جی بالکل ہو گئی ہے. تو یہ میری بات سنیں, کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے نہیں ہوئی ہے. اس پہ بھی باعث شرمندگی ہے کہ آپ نے 10 ماہ تک ان کی ملاقاتیں کیوں بند صاحب, یہ ایک سوال بڑا کیا یہ آئینی ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی کے دور کی بات کریں تو اس وقت بھی جو ہے وہ بڑے بڑے رہنما جیلوں میں تھے. نون لیگ کی اگر بات کر لیں تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت تو اتنی پابندی نہیں تھی, وہ میڈیا ٹاک بھی کرتے تھے, وہ جو ہے وہ ان کا ایک سیاسی بیانیہ بھی تھا, وہ جس طرح بھی وہ چاہیں ان کو آزادی تھی. لیکن کیا اب پچھلے کچھ مہینوں سے بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کے اوپر مسلسل پابندی تھی, اور ان کو جو ہے وہ دوسری بات یہ کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ملنے نہیں دیا جا رہا تھا, تو یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا تو نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پہلے تو میں ایک عرض کر دوں کہ اب بھی میری بہن اور میرے بھائی نے ایک ذکر کیا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اندر تھے, تو اندر وہ کوئی یعنی کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو زبردستی اندر کیا ہوا تھا, ان کے اوپر مقدمات تھے, اور ان کے مقدمات میں ریلیف جو ہے وہ کوئی جماعت یا کوئی حکومت نہیں دے سکتی. یہ ایسا نہیں ہے, اگر حکومت دے سکتی ہو تو پھر تمام قیدیوں کو معاف کر دے اور وہ سارے قیدی باہر آ جائیں, اور باہر آ کے وہ چوریاں, ڈکیتیاں, قتل اور سارا کچھ کرتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیف ملنا تھا تو عدالت سے ہی ملنا تھا, اور یہ ڈے فرسٹ یہ چیز طے تھی. عدالتوں میں ان کے وکلاء نے ان کا کیس صحیح طریقے سے نہیں لڑا تو وہ اب تک باہر نہیں آئے. اور دوسرا اس میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت قیادت باہر ہے نا, وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ باہر ہیں, کیونکہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ کوئی نہیں پوچھے گا ان کو, پھر صرف عمران خان کو سنیں گے لوگ اور سننا چاہتے ہیں. اس لیے یہ اپنی آپ تسلیم کرتے ہیں لوگ ان کی سننا چاہتے ہیں؟ بالکل, ان کی پارٹی سنے گی, ان کا ورکر سنے گا, ان کی پارٹی دیکھیں. یہ تو جو پیپلز پارٹی کا ورکر وہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈر کی بات نہیں, آپ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے ویسے وہاں, دیکھیں وہ ایک جماعت ہے اور اس کا ووٹ بینک قائم ہے. میں دیکھیں سیاسی لوگ ہیں. اچھا راؤ صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی طور پر سیاسی جماعتیں ویسے ختم ہو سکتی ہیں؟ نہیں ختم ہوتی. سیاسی جماعتوں کا دور آیا, اس کے بعد سیاسی جماعتیں کسی دور میں بھی جتنا مرضی جبر کر لیں. اب ضیاء الحق صاحب نے کیا پی ٹی ایم اس کو پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اپنا پورا زور نہیں لگایا؟ اس کے بعد کیا نواز شریف صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام طاقتیں صرف نہیں کر دیں؟ لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی آج بھی میدان میں. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی دور آ سکتا ہے؟ دیکھیں کسی بھی جماعت کا دور یہ عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. ووٹ عوام نے دینا ہے, عوام جس کو چاہے گی اس کو حکومت میں لے آئے گی. اس لیے میں یہ بات کہوں کہ عمران خان لازمی آئے گا, اس کے لیے الیکشن ہے, اور الیکشن فیئر اینڈ فیئر جو ہے نا فری ہونے چاہیے, منصفانہ ہونے چاہیے. یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے, اس میں کوئی وہ نہیں. دوسری اچھا آج کل لگ رہا ہے کہ آپ کافی کلوز جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے, یہ دیکھیں یہ میرا جو اس وقت بیانیہ ہے یہ سیاسی بیانیہ ہے. میں بتا رہا ہوں یہ ملک کے جو ہے تمام سیاست, میرا نواز شریف صاحب کے لیے بھی اور نون لیگ کے بھی یہ بیانیہ ہے. ہم کیوں کہ دیکھیں ہم کوئی سیاسی جماعت, ہماری کوئی ذاتی لڑائی تھوڑی ہے. ہمارا اپنا ایک منشور ہے, ہم اس منشور کے مطابق بات کریں گے. ہمارا ایک اپنا نیریٹو ہے, ہم اپنے نیریٹو کے مطابق بات کریں گے. ہم کسی دوسرے کو تو فالو نہیں کر سکتے. اسی طرح اب یہاں پہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا نواز شریف, اچھا ایک بات کرتے جائیں یہاں پر ساتھ آپ کو سوال کر دوں کہ یہ ٹریٹمنٹ کی بات کروں گا کہ سپریم کورٹ نے یہ پٹیشن کی تو پھر جو ہے ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا, تو اگر حکومت, یہ کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی یہ؟ دیکھیں اس میں بالکل حکومت کی ذمہ داری تھی, اور حکومت کو چاہیے تھا کہ اگر کوئی بھی شخص, دیکھیں وہاں پہ ایک پہلی بات کہ اگر قیدی بھی ایک بیمار ہے نا, اس کا بھی علاج حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے. وہاں پہ ان ڈاکٹروں نے غفلت کی یا جیل سپرنٹینڈنٹ نے کوئی غفلت کی تو اس کا ذمہ دار بھی حکومت بھی بنتی ہے, کیونکہ حکومت نے وہ بندے رکھے ہوئے نا وہاں پہ, وہ حکومت کے ملازم ہیں. لیکن ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے اگر انہوں نے یہ غلطی کی ہے تو. لیکن اس کے بعد پھر میں دوسری بات جو آپ نے ابھی بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جب اندر تھے نا, ان کو پورا پروٹوکول ملتا تھا وہاں پہ. ان کے وہاں پہ سیاسی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں, ان کے سیاسی اجلاس بھی ہوتے تھے, وہاں سے ان کا پولیٹیکل نیریٹو بھی باہر بکتا تھا.
تو یہ جو چیز ہے یہ عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوئی، جو کہ ایک غلط تھا، ان کو بھی پورا حق ملنا چاہیے تھا. لیکن ان کے مقدمات میں اور ان کے مقدمات میں کوئی فرق ہوگا. جو حکومت عدالت نے ان کو ریلیف نہیں دیا، اور اب آ کے ان کے وکلاء نے اگر کیس صحیح طریقے سے وہاں پہ مقدمہ تو مقدمہ ہی ہوتا ہے نا. اب مقدمہ دیکھ کے تو نہیں کیا جاتا. اس کا مقدمہ دیکھنا ہے، اس کے بعد جو ہے جو وکلا ہے انہوں نے بھی پیش کرنا ہے نا مقدمہ. اس میں انہوں نے اپنی جو اپنا نیریٹو ہے، اپنا مقدمے کی جو پٹیشن ہے، اس کی پریز ہے، وہ اگر صحیح پہ یعنی کہ بیان نہیں کی اور وہاں پہ انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے اس کو یعنی کہ آپ نے یہ کہہ لیں کہ پلیڈ نہیں کیا کیس، نہیں تو وہ قصور کس کا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قیدی تو سزائے موت کا بھی اگر ہو تو اسے بھی ملنے کی اجازت ہے؟ بالکل ملنے کی اجازت ہے اور ہونی چاہیے. بالکل سیاسی طور پہ کسی کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان چھوڑ کے کوئی بھی ہو، بڑی ذمہ داری تو تھی اس کے آنے چاہیے. علی طارق چیمہ صاحب کیوں آپ نے نہیں نبھائی کون سی ذمہ داری جناب میں یہ ابھی جو دیکھیں؟ میں معذرت کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ ہوسٹ کر رہے ہیں اس پروگرام کو، تو آپ جس طرح میں خاموشی سے سنتا ہوں، آپ اپنی رائے، لوگوں کی رائے، اپنے جو میرے ساتھ ساتھی، میری بہن بیٹھی ہے، میرے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بات نہیں کر رہا، میں ویسے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف سے مل کے لوگ آ کے پریس کانفرنس کر سکتے تھے. دیکھیں، ایک سیاسی رہنما میں اور ایک سازشی رہنما میں آپ کو تفریق کرنی ہوگی. نواز شریف نے جیل میں بیٹھ کے ملک کے خلاف سازشیں نہیں کی تھیں. نواز شریف نے جیل میں بیٹھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ گریبان سے پکڑ لو فوجیوں کو، پولیس والوں کو، جلا دو، اڑا دو، پیٹرول بم لوگوں کے اوپر پھینک دو. نواز شریف نے تو ایسا کوئی بیانیہ نہیں دیا تھا. جبکہ دوسری طرف جب بھی جیل سے بیانیہ آتا تھا، کبھی آپ پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے، کبھی آپ جیل میں بیٹھ، کیا نواز شریف نے جیل میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ مجیب الرحمان شامی اس قوم کا ہیرو ہے اور جو جنرل یحییٰ ہے وہ غدار ہے؟ جنرل غدار کون کا جو کیمپین چلی تھی وہ جیل میں سے بیٹھ کے میاں نواز شریف نے نہیں چلائی تھی، وہ عمران خان صاحب نے چلائی تھی. تو یہ فیصلہ جب ریاست کا کام ہے کہ اس ریاست کو جوائنٹ بھی رکھنا اور محفوظ بھی رکھنا، اور جب ریاستی اداروں نے یہ محسوس کیا کہ ایک شخص جیل میں بیٹھ کے سازشی تھیوری کے اوپر کام کر رہا ہے، ملک کے اندر جلاؤ گھراؤ کی سیاست کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو ریسٹرکٹ کیا. اور اس فیصلے میں میں آپ کے نالج میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، آپ کے نالج میں ہوگا کہ آج کے فیصلے کو آپ ڈیٹیل میں پڑھیں، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ٹریٹمنٹ کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن ان کی فیملی بھی، ان کی جو عمران خان کی صحت ہے اس کے اوپر سیاست نہیں کر سکتی. اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان کی سیاسی پارٹی بھی اس جدھر ہاسپٹل کی جو جیوگرافک باؤنڈریز ہیں وہاں پہ کوئی سیاسی اکٹھ نہیں کر سکتی، وہاں پہ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر سیاست نہیں ہو سکتی. کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ دیکھیں، اگر عدالت نے اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے اور ایک خوشائند فیصلہ ہے کہ ہر بندے کو علاج کی سہولت ہونی چاہیے، لیکن کیا انہوں نے جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ نہیں لیے؟ عدالت کو یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہاں پہ سیاست نہیں؟ کیونکہ عدالت بھی یہ معزز عدلیہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پہ سیاست ہو سکتی ہے. میں دوسری بات، میری بہن نے کہا کہ جی 2024 کے فارم 40، دیکھیں سور کا گوشت، جو سور ہوتا ہے نا، اس کو آپ تکبیر پڑھ کے بھی ذبح کریں گے تو وہ حرام ہے، اس نے حلال نہیں ہو جانا کیونکہ وہ حرام ہے. یہ کیسی تفریق ہے کہ 2018 کا RTS والا الیکشن حلال ہے لیکن 2024 والا الیکشن حرام ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف قوم کا باپ ہوتا ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، وہ حلال سٹیٹمنٹ تھی. لیکن آج اگر ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ مل کے اس ملک کو پوری دنیا میں منوا رہے ہیں تو یہ حرام ہے. یہ دوہرا معیار جو ہے یہ اب اس قوم نے نہیں ماننا، نہ یہ چلنا ہے. اس نے پوری قوم جان چکی ہے کہ بیماری کا بہانہ کس نے بنایا اور سچ میں بیمار کون تھے. پوری قوم جان چکی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کی ٹانگ پہ، دیکھیں میری خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میری ٹانگ ٹوٹے، ٹانگ اگر نہیں وزن اٹھا سکتی، چاہے کو گریبان سے پکڑے چاہے کو مجھے بالوں سے پکڑ لے، ٹانگ پہ وزن نہیں ڈل سکتا. ایک آپ کی انگلی ٹوٹ جائے نا پیر کی تو آپ کو سارے بھی اٹھائے گا. اب 4 منٹ آپ نے بول لیا، ایک سوال کر لوں؟ جی کریں گے. سازش بتا دیں گے پی ٹی آئی نے کیا کی تھی؟ سازش کیا کی تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سازشی تھیوری پہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا سازش کیا کی تھی مجھے بتائیں. جیل میں بیٹھ کے ایک فرد ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیمپین رن کر رہا ہے کہ غدار کون؟ سازش کس کو کہتے ہیں آپ؟
اور کون سی آپ کو سازش چاہیے؟ مجھے بتائے نا، بنگلہ دیش والا جو جس کو پوری قوم غدار کہتی ہے مجیب الرحمان کو، شیخ مجیب الرحمان کو، ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب وہ غدار کون تھا، جنرل یا اور اس کو جوڑ کس سے رہے؟ میری بات سنیں نا، دیکھیں اس کو جوڑ کس سے رہے؟ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جو اس وقت فیلڈ مارشل ہیں ان کے ساتھ، اور سازش آپ کس کو کہتے ہیں؟ مجیب الرحمان کے حوالے سے آپ کے کئی رہنماؤں کے سر دیکھیں آپ اور طرف چلیں گے، میری بات سنیں، آپ نے پوچھا ہے کہ سازشی، سوال آپ کا یہ کہ سازشی تھیوری کون سی تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ سازشی تھیوری یہ تھی۔ صاحب آپ یہ کیوں سازشیں وہاں پہ جیل میں بیٹھ کے کرتی رہی ہیں آپ کی پارٹی؟ دیکھیں میری بات سنیں، بھائی ہیں میرے، بڑے ریسپیکٹیبل ہے میرے لیے، ان کو بات کرنے کی ہی میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سوچنا چاہیے۔ ایک حرام جانور کا ذکر کر رہے ہیں بار بار، اپنی بھی زبان خراب کر رہے ہیں، سننے والوں کے کانوں میں بھی غلط بات جا رہی ہے، پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ دیکھیں آپ عمران خان کا اور انٹرنیشنل لوٹرز جو ہیں نون لیگ، ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ آپ اگر ان کا پریویس ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا تو آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ سازشی کہتے ہیں، جنہوں نے ملک میں ایک واحد آپ کا ورلڈ کپ عمران خان لانے والے، آپ کے ملک میں ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ انسانی جان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو شوکت خانم دینے والے عمران خان، اس کے علاوہ آپ کو نمل یونیورسٹی دینے والے عمران خان، آپ ایک ایسے، آپ تو اپنے علاج کے لیے باہر جاتے ہیں، آپ اس عظیم لیڈر کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ دیکھیے وہ لیڈر عمران خان جنہیں بڑا کہا گیا کہ ہم نے کورٹ میں سنا، جب ان سے ایک رپورٹر نے پوچھا خان صاحب آپ باہر چلے جائیں گے، تو انہوں نے بڑا مسکراتے ہوئے بڑے طنزیہ سٹائل میں کہا، انہوں نے کہا جی پاکستان میرا گھر ہے، اپنا گھر کوئی باہر چھوڑ کے نہیں جاتا، جبکہ دوسری طرف وہ پارٹی ہے جو وہاں سے اپنی لاشوں کے ساتھ بھی معذرت کے ساتھ، ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہم قبر تک کندھا دیتے ہیں، اپنی قبر میں ان کو جا کے ہم ان کو لحد میں اتارتے ہیں، جو کہ ہماری سنت بھی ہے۔ آپ ان کو وہاں سے پارسل کرتے رہیں، ایسے جیسے آرڈنری تھنگس ہوتی ہیں اس طرح سے آپ ان کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ سیکنڈلی دیکھیں آپ کی پارٹی کیا ہے، ان کا مینیفیسٹو کیا ہے، لٹو تے پھٹو، آپ ملک کو تباہ کرو، اور آپ کے خزانے بھی باہر کے ملک میں، آپ کی اولادیں بھی باہر کے ملک میں، آپ کے کاروبار بھی باہر کے ملک میں، آپ کمپیریزن کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، آپ خود کیا ہیں؟ اور دوسرا آپ بات کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی غداری کرتی رہی ہے، غدار ہیں ہم۔ دیکھیے آپ مجیب الرحمان کو بھی تو چھوڑ دیجیے، آپ کیا ان کو محب وطن کہیں گے کہ آپ اپنی جاتی عمرہ میں اسپیشل طیارے پہ مودی کو بلاتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے کاروبار ہیں؟ آپ کوئی آج سے 70 سال والے پہلے پاکستان میں نہیں بیٹھے ہیں، آج لوگ چینج ہو گیا پاکستان جی، آج دیکھیں پوری دنیا چینج ہے، آپ گلوبل ویلیج میں بیٹھے ہوئے ہیں، ود دا اسپر آف مومنٹ چیزیں آپ کے موبائل فون کی صورت میں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کی پاکٹ میں ہوتی ہیں، آپ کن کو یہ باتیں بتا رہے ہیں؟ آپ اس طرح کی عجیب سی الفاظ بول کے یا ایک اپنا گھسا پھٹا بیانیاں، اب وہ دور نہیں رہا، آپ کو آپ نے عوام سے منہ کی کھائی ہوئی ہے۔ آپ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کو روشنی میں لانے والے، یہ باعث شرمندگی ہے یہ بات، کہاں کی روشنی، کاہے کی روشنی؟ آپ بجلی کا بل دیکھیں، اس کے ریٹس دیکھیں، آپ پیٹرول دیکھیں، آپ ایک گندم کا ریٹ دیکھیں، آپ کی یہ روشنی ہے؟ آپ کی تعلیم کہاں چلی گئی ہے؟ آپ کے صحت کے معاملات کہاں پہ؟ آپ کا کسان رو رہا ہے، آپ کا ایجوکیشنسٹ، آپ کا ٹیچر دیکھیں دھرنے کر رہا ہے، آپ کون سی روشنی کی بات کرتی ہیں؟ اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ ہاں روشنی بالکل آپ نے کی، اپنے چہروں پہ چینج لائے ہیں، آپ اپنے خزانوں میں چینج لائے ہیں، آپ ملک کو لوٹنے میں اس قدر ماہر ہیں کہ آپ نے اپنے ہی لوگوں کو ترقی دی۔ آپ کے داماد کی اگر کہیں کالونی تھی تو آپ نے اس کو ہر طرف سے راستے دیے ہیں، آپ نے یہ روشنی ضرور کی ہے، آپ نے روشنی ڈالی ہے صرف اپنے اوپر، وہ بھی ظاہری روشنی ڈالی، آپ نے اپنا انر نہیں صحیح کیا، آپ نے اپنے ملک کی عوام کے لیے کوئی روشنی نہیں لے آئے، آپ ایک عام آدمی کے لیے کوئی روشنی نہیں لائے ہیں، آپ ملک کے آئین و قانون کی تبدیلی میں کوئی روشنی نہیں لائے۔ ہاں آپ فیسیلیٹیٹر ضرور بنے ہیں 26ویں غیر آئینی ترمیم کے، 27ویں کے اور 28ویں کے۔ دیکھیے آپ کیا روشنی لائے ہیں؟ دیکھیں یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی طرح آپ ڈیبیٹ کیجئے، گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ بات کیجئے، آپ یہ بات کریں کہ آپ جو چینجز لائے ہیں اس کو ایک بل بورڈ کی شکل میں، ایک پمفلٹ کی شکل میں آپ پبلک کیجئے، سوائے اس کے کہ ایک گند کے ٹرک کے اوپر آپ کی تصویر ہے، آپ بالکل روشنی لائے ہیں، ایک لیٹرین کے باہر اپنی تصویر لگائی آپ نے، آپ بالکل روشنی لائے ہیں، آپ لوگوں کو راشن کا بیگ دیتے اس کے اوپر آپ تصویر لائے ہیں، آپ بالکل روشنی لائے ہیں، صرف باقی ایک چیز رہ گئی ہے کہ پاکستان کے نوٹ کے اوپر اپنی تصویر رہنا آپ سے رہ گئی ہے، وہ بھی کر دیجئے، یہ آپ روشنی اور یہ آپ چینج لائیں۔ راؤ صاحب واقعی پاکستان میں روشنی آئی ہے، اور یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر معاہدہ ہو گیا 1800 ارب روپے کا، تو مجھے یہ بتا دیں کہ 1800 ارب تو دے چکے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کتنا نقصان دہ منصوبہ ہے، اور بجلی کی قیمت آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمتوں میں انہوں نے ایسا جناب ایک چکر چلایا کہ آپ پتہ ہی نہیں چلتا کہ شام کو کیا صبح کیا ہے۔ یہ تو دیکھیں اس میں تو میں کہوں گا کہ حکومت نااہل ہے اور اس کی کوئی گورننس نہیں ہے اس وقت،
اور بلکہ ان کے اپنے وزراء کہہ چکے ہیں کہ میں کوئی اور نہیں کہہ رہا یہاں پہ، تو ان کے اپنے وزراء کہہ سکے کہ نظام جو ہے وہ سارا کولیپس کر چکا ہے، نظام تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، حکومت برباد ہو چکی ہے۔ تو جب ان کے اپنے وزراء کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی حکومت کے بارے میں کہیں کہ نظام کولیپس کر گیا ہے، تو اب مجھے یہ بتائے کہ میں اگر کہوں گا تو پھر میرے بھائی جو ہے اس پہ جو ہے اعتراض کریں گے یا اس پہ میرے پہ بات کریں، تو پھر سب سے پہلے تو ان کی مخالفت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا جی ہم نے کبھی اداروں پہ حملہ نہیں کیا، سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا، جس میں پھر یہ ان کے جو ہے نااہل بھی ہوئے تھے ان کے اپنے 5-5 سال کے لیے۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ وہ باہر آ کے سیاست نہ کریں، بالکل سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا عمران خان کے بارے میں آ کے ان کی صحت کے بارے میں بتانا وہ سیاست ہے؟ نہیں، یہ تو سیاست نہیں ہے، یہ تو صحت کا تو بتا سکتے ہیں، صحت کے بارے میں بتانا کہ وہ الحمدللہ ٹھیک ہے، یہ سیاست تو نہیں ہے نا۔ یہ اگر اس کے اوپر بھی اعتراض کرے تو پھر یہ غلط ہوگا، یہ سیاست نہیں ہے۔ ہاں وہ وہاں پہ اگر ان کی صحت ٹھیک ہے اور اس کو وہ کہیں نہیں صحت بگڑی ہوئی ہے، خراب ہے، اور یہ غلط کا یہ طریقہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اصل صورتحال ہے وہ اپنے ورکرز کے سامنے، اپنے ووٹرز کے سامنے ان کو لے کے آنی چاہیے۔ اور تیسری بات میں یہ کہوں، ابھی میرے بھائی نے ایک بات کی، شیخ مجیب کے ساتھ عمران خان کو ملانا مناسب نہیں ہے۔ شیخ مجیب کو عمران خان کے ساتھ نہیں، عمران خان ملا رہا ہے، چلے میں نہیں ملا رہا، میں نہیں ملا رہا۔ تیاروں پہ انڈیا آپ کا سب سے بڑا مخالف ہے، ان کے لوگوں کو تو نہیں بلا رہے نا، نام عمران خان بھی اگر شیخ مجیب کو اپنے اس کو اپنا ہیرو یا وہ سمجھتا ہے تو یہ غلط سمجھتا ہے۔ یہ بھی اگر آپ نے میں اگر مجھے سنیں تو یہ بھی وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ شیخ یہ تو نون لیگ کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے، اسٹیٹمنٹ پڑھی ہوئی ہے۔ دیکھیں شیخ مجیب جو ہے وہ ایک ہمارے سے علیحدہ ہوا ہے ملک، جس کو اس نے علیحدہ کرنے میں اپنا ایک مین کردار ادا کیا۔ نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں، خواجہ آصف بھائی اگر انہوں نے کہا انہوں نے بھی غلط کہا ہے، میں تو یہ کہوں گا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام لیڈرز جو ہے نا، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں یا عمران خان، جب ان کا اپنا دور ہوتا ہے، ان کی یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی بات نہیں کرتے، پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جو ان کے مفاد میں ہو، تو یہ چیز بھی ہے۔ اور لیکن اگلی بات میں ایک اور کہوں گا کہ میری بہن نے جیسے کہا کہ ہم یہ فیسلیٹیٹ جو ہے پی ٹی آئی نے بھی 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو اس میں فیسلیٹیٹ کیا ہے۔ جب یہ بائیکاٹ کریں گے اجلاس کا تو اس کا مطلب ہے فیسلیٹیٹ کرنا، یہ وہاں پہ اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالتے ہیں، ووٹ ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب بائیکاٹ کر گئے تو پھر وہاں پہ تو انہوں نے میدان خالی چھوڑ دیا نا کہ جائیں جی ہم نے آپ کو میدان خالی چھوڑ دیا، تو یہ چیز غلط ہے۔ اس لیے میری بہن نے جو بات کی میں اس کا یہ جواب میں آخر میں ہم نے کہا ٹائم کم ہے، میں اس بات کو اسی بات کے ساتھ کلوز کروں گا۔ دیکھیں وقت ثابت کرے گا کہ عمران خان صاحب جو ہاسپٹل گئے ہیں وہ واقعی بیمار ہیں یا کوئی ڈیل یا ڈھیل کا نتیجہ ہے، یہ وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کو فی الحال گڈ انٹینشن میں دیکھتے ہیں۔ میرے جو محترم بھائی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سیاست کرنے کی اجازت، دیکھیں انہوں نے خود ہی سوال کیا اور خود اس بات کا جواب دے دیا کہ اگر ان کی صحت ٹھیک ہو اور پی ٹی آئی باہر واویلا کرے کہ ان کو فلانی بیماری ہے فلان، تو سیاست یہ ہوگی اصل میں عوام کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے۔ کافی ذرائع ہیں، آپ بھی رہنما ہیں پاکستان، دیکھیں میں آپ صحت ویسے ان کی ٹھیک ہے، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ دیکھیں اگر تہمت لگانا کسی کے اوپر بھی اچھا نہیں ہے۔ فی الوقت میں ایک پراپر ایک جو میڈیکل بورڈ بنا تھا اس میں انتہائی اعلیٰ جو ہمارے ڈاکٹر تھے انہوں نے ایک رپورٹ دے دی ہے، اگر آپ اجازت دیں ہمیں چاہیے حکومت کو چاہیے کہ وہاں پہ ایک اعلیٰ بورڈ یعنی کہ بٹھائے اور وہ آگے بتائے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے کہ نہیں، اور وہ پھر اس کو مانا جائے اور اس میں عمران خان کے اپنے معالج بھی بیچ میں ہونے چاہیے، اور ہیں ابھی تو شامل کر دیے۔ دیکھیں دوسری آپ نے جو کہا نا بیماریوں کی سیریسنس، دیکھیں ہر دوسرا بلندہ یہاں پہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہر دوسرے بندے کو یہاں پہ ڈپریشن ہے، لیکن لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیاست نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ بلڈ پریشر کتنی خطرناک مرض ہے، تو کس کو نہیں ہے پاکستان؟ ہر دوسرا آپ ڈیٹا الحمدللہ مجھے نہیں ہے، نہیں میں اپنی میڈیکل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ میڈیکل ڈیٹا اٹھا کے اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اگر ہم نے تہمت کی سیاست کرنی ہے، الزامات کی سیاست کرنی ہے، میٹھا ہپا پر کوڑا تھو تھو کرنا ہے تو یہ ملک کبھی بھی سنور نہیں سکتا۔ یہ ملک تب سنورنا ہے، دیکھیں ابھی کل پرسوں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ سیاست میں اختلاف ہونا چاہیے، میری بات سیاست میں اختلاف ہونا چاہیے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔
جی دیکھیے جی کسی بھی چیز کا کسی بھی ایکٹیویٹی کا بائک آؤٹ کرنا اٹ سیلف انکار ہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ جی ان کو خوف ہے کہ ان کی صحت کے بارے میں ان کی ملاقات کے بعد باہر آ کے آپ میڈیا ٹاک مت کریں یا اپنے ورکرز تک یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ ان کی صحت کے بارے میں بات نہ کرے. یہ ایک خوف ہے, یہ خوف وہ ہے جی عدالت کا فیصلہ ہے. اس کے پیچھے بھی پس منظر, میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ پس منظر بھی دیکھتے ہوتے ہیں بات کا, پھر پیش منظر بات کی جاتی ہے. یہ مطلب آپ فاؤل نہیں کوئی بات کر رہا, آپ ایسے ہاتھ سے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ خوف ہی ہے کیونکہ عمران خان کا ووٹر, عمران خان کی محبت کرنے والا آدمی بنا بریانی کے پیک کے وہاں پہنچتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ناظمین صاحب, علی طارق صاحب, راؤ خالد صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین ہم تو کوئی بھی اگر بیمار ہو, کوئی بھی اگر بیمار ہو, اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی دے, خواہ کوئی بھی بیمار ہو, تو ہم تو دعا گو ہیں کہ جو بھی کوئی شخص یا بانی پی ٹی اے اگر کسی مرض میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی دے. اور اس کے ساتھ میں پروگرام ختم کرتا ہوں, اجازت دیں, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.